رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یوسف آپ کے شاگرد، امام ظفر آپ کے شاگرد، امام محمد آپ کے شاگرد، یہ بھی فقیہ بنے۔ آپ امام ابو یوسف فرماتے ہیں میرے استاد محترم مسجد حرام میں درس دے رہے تھے، لوگ آ کے آپ سے مسائل دریافت کر رہے تھے، اتنے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ مسجد حرام کے پیچھے ٹھہر کے آپ کا درس سن رہے تھے اور آپ کو دیکھ رہے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بھاپ لگ گئی، کوئی اللہ کے ولی جلوگر ہو گئے۔ معلوم ہوا تو حضرت امام جعفر صادق تشریف لائے تو فوری، وہ بھی بہت دور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اٹھ کے ہاتھ بن کے ٹھہر گئے۔ حضرت امام جعفر صادق قریب آئے، آ کے ارشاد فرمائے کیوں ٹھہر گئے آپ لوگ مسائل دریافت کر رہے، بیٹھیے۔ بولے نہیں، حضور کے شہزادے حضرت مولا کائنات کے شہزادے آپ کے احترام میں ٹھہر گیا، اگر مجھے اور پہلے معلوم ہوتا آپ آنے والے ہیں تو آپ کے انتظار میں ادب سے ٹھہرا رہتا۔ آپ ارشاد فرمائے درس دیجئے، بیٹھیے، مسائل فرمائیے، لوگوں کے مسائل حل فرمائیے۔ میں اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی درس دیتے دیکھا جیسے آپ درس دے رہے ہیں۔ کون فرما رہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی۔ المختصر یہ کہ آپ کے تقوی کا حال، آپ کے علم کا حال، آپ کے فقہ کا حال اگر تفصیلات بیان کروں تو اسی میں گھنٹوں مہینوں ختم ہو جائیں گے، لیکن تفصیل ختم نہیں ہوگی، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 3000 احادیث اور 500 قرآن کی آیتیں لے کر فقہ کو مدون فرمائے، یعنی اسلامی لا جس کو کہتے ہیں ہم، وہ تجوید فرمائے، آپ اس کو مدون فرمائے، اس کو اعجاز فرمائے۔ تو سب سے پہلے فقیہ اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ حال ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے قریب گئے، متولی کو اپنی آدھی جائیداد نظر پیش کر دیے، پیش کر کے ارشاد فرمایا مجھے اجازت دیجئے میں کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اجازت ملی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پیر پہ رکعت باندھ لیے، ایک پیر اٹھا کر 15 پارے پڑھ لیے ایک رکعت میں، پھر دوسرا پیر رکھ کے اٹھا لیے، بایاں پیر اٹھا کے پھر 15 پارے پڑھ لیے، 2 رکعت میں قرآن مکمل ختم فرمائے کعبے کے اندر۔ ایک صحابی فرمائے تھے یہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ دوسرے ہے، کعبے کے اندر 2 رکعت میں مکمل قرآن پڑھنے کا اعزاز امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ یہ وہی امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے تقوی کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے دوسرے عنوان پہ مختصراً جانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو معلوم ہوا کہ کوفہ سے ایک بکری چوری ہو گئی، آپ ارشاد فرمائے بکری والوں کو بلا کے کہ بکری کی آخری عمر کیا ہوتی ہے؟ بولے 7 سال۔ 7 سال تک بکری کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لی، نہیں معلوم کہیں سے بھی وہ چوری کی بکری کا گوشت آ جائے گا، ابو حنیفہ کے اندر چلا جائے گا، لہذا تقوی کا یہ حال ہے۔ اور آپ 45 سال تک فجر کے وضو سے عشاء کی نماز آپ فرما رہے، یہ تقوی امام اعظم ابو حنیفہ کا، بے شمار ان کے تقوی کی زندگی بھری پڑی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایجاد کردہ مدون کردہ فقہ آج تک چل رہا ہے۔ 83,000 مسائل آپ لکھے امام اعظم ابو حنیفہ، وہ مسائل در مسائل 12,60,000 مسائل ہوئے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف، جو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم ہے اور ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، آپ دریافت فرماتے حضور بے شمار مسائل لکھ دیے، کبھی کچھ خطا بھی ہوئی کیا آپ سے؟ بولے ہاں ایک مرتبہ خطا ہوئی جس کا افسوس آج تک ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا، آ کر مجھ سے دریافت کیا ہے خاتون کا انتقال ہو گیا، بچہ حرکت کر رہا پیٹ میں، کیا حکم ہے؟ میں بولا بچہ حرکت کر رہا؟ بولے ہاں پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا۔ تو میں ایک مرحوم کو تکلیف دے دیا، حکم دے دیا فتویٰ کے چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے۔ مجھے آج تک تکلیف ہے، میں مرحوم کو تکلیف دیا، انتقال کردہ خاتون کو تکلیف دیا چاک کر کے بچے کو نکالنے کا، اسی لیے مجھے آج تک افسوس ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حضور افسوس مت کریے، وہ بچہ کوئی اور نہیں ابو یوسف ہی تھا، مرنے سے پہلے آنے سے پہلے دفن ہو گیا تھا، آپ کی خطا نے اس کو دنیا میں لایا، جو بحر بے قرار سمندر علم کا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ۔ تو عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
70 ہجری 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں دنیا سے وصال فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جہاں آج مدفون ہے بغداد کے اندر، جہاں مدفون ہے وہاں پہ آپ کو جیل میں رکھا گیا تھا، منصور بادشاہ جیل میں رکھا۔ کس خطا پر؟ آپ سے کہا آپ چیف جسٹس بن جائیے، آپ بولے میں نہیں بنتا، میں نہیں بنتا۔ بولے تو بولے آپ بن جائیے، بولے میں اس لائق نہیں ہوں۔ تو بولے آپ جھوٹ بول رہے، تو آپ فرمائے جھوٹے کو کیسا بٹھاتے وہاں پہ؟ یعنی آپ کا تقوی کا یہ حال تھا کہ آپ بیٹھنا نہیں چاہے کیونکہ وہاں پہ کچھ اور مسائل تھے، تو آپ کو جیل کا فیصلہ سنایا گیا۔ جہاں پہ آج آپ مدفون ہے وہاں پہ 7000 مرتبہ قرآن کی تلاوت فرمائے، اور ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ ماہ رمضان میں تراویح میں ایک قرآن پڑھے، صبح ایک قرآن، شام میں ایک قرآن، صبح ایک قرآن، شام میں ایک قرآن، ہر رمضان میں 61 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ہم حنفی ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہم سب کے محسن ہے۔ اور 4 امام جو ہے نا، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد شاگرد کے شاگرد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا بلند مقام ہے۔ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام اعظم 70 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بتائیے کس کا مقام حضور کے قریب ہے؟ امام بخاری کوئی صحابی سے نہیں ملے، امام اعظم 4 صحابہ سے ملاقات کرے۔ ان کو حدیثیں حضور کی سیرت، حضور کی سنت ان کو ملی یا امام بخاری کو ملی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اسی لیے ان کے فالوور دنیا کے اندر 80% ہے، باقی کے 20% نے مالکی، شافعی، حنبلی ہے۔ تو المختصر کے عزیزان گرامی انشاءاللہ 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو امام حسین پیدا ہوئے، محرم